دوستوں، آج کی کہانی بہت ہی عجیب اور پراسرار ہے۔ اس کہانی سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کچھ لوگ جو ہم کو زندگی میں بہت پیار کرتے ہیں، مرنے کے بعد بھی ہماری خوشیوں کے لیے ہمارے آس پاس رہتے ہیں۔ یہ کہانی ہمیں فرد انصاری نے لکھ بھیجی ہے، انہی کی زبانی آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میری لائف بہت مشکل وقت سے گزر رہی تھی۔ مجھ کو لگتا تھا میری شادی اب ختم ہونے والی ہے۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ حالات کس طرح سے ٹھیک ہوں گے۔ اس اسٹریس میں میرے بھائی نے مجھے ایک ویک کے لیے نارتھ سائڈ پر ہوٹل میں بکنگ کرا کے ایک طرح سے مجھے گفٹ دیا تاکہ میرا مائنڈ کچھ ریفریش ہو سکے۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی وہاں چلی گئی، لیکن دل بالکل نہیں لگتا تھا کہ کیا نظارے دیکھوں۔ ہر وقت منفی خیالات آتے تھے کیونکہ کسی منظر میں کوئی دلچسپی نہیں محسوس ہوتی تھی۔ میں ہوٹل سے باہر بھی کہیں گھومنے نہیں گئی، بس جو لان اور سراؤنڈنگز کے ایریا تھے صرف ادھر ہی اپنی بیٹی کے ساتھ واک کرتی تھی۔ وہاں کچھ مکانات تھے وہاں کے مقامی لوگوں کے۔ دوسرے دن ہی دوپہر کے وقت اس طرف نکلی تو پیاس لگی، اور وہ لوگ کافی مہمان نواز لگتے تھے کیونکہ اکثر خواتین مجھے دیکھ کر مسکراتی تھیں۔ میں نے ہمت کر کے جو خاتون سامنے بیٹھی نظر آ رہی تھیں ان سے پانی مانگا۔ انہوں نے بیٹھنے کا اشارہ کیا جدھر وہ خود بیٹھی تھیں، اور کسی کو آواز دے کر اپنی مقامی زبان میں کچھ کہا اور پھر مجھ سے باتیں شروع کر دیں۔ میری خیریت پوچھتے رہیں، میری بیٹی کو پیار کرتی رہیں، پھر کہنے لگیں تم پریشان نہ ہو، خدا پر بھروسہ رکھو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں تو ان کی بات سن کے ایک دم چونک گئی۔ میں نے سوچا کہ ان کو میرے حالات کی کیا خبر ہے۔ پھر میرے ذہن میں آیا کہ شاید یہ ایک رسمی سی گفتگو ہے، لیکن آہستہ آہستہ انہوں نے بہت ہی عجیب سی باتیں کرنا شروع کر دی جس سے میں بہت خوفزدہ ہو گئی۔ وہ کہنے لگی کہ ایک عورت ہے، رشتے میں تو معلوم نہیں تمہاری کیا لگتی ہے، لیکن وہ تم کو یاد کرتی ہے، وہ تمہارے آس پاس ہے۔ میں نے غیر ارادی طور پر پوچھا کہ کون عورت، کیونکہ میں اور میرا بھائی میری بیٹی کے ساتھ ہوٹل میں رکے ہوئے تھے۔ وہ کہنے لگی میں نہیں جانتی وہ کون ہے، لیکن اس کا تم سے کوئی رشتہ ہے، وہ تم کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتی، لیکن اس عورت کے تمہارے پاس آنے کی وجہ سے اس کے ساتھ کچھ اور عورتیں بھی ہیں جو اس کے ساتھ آ گئی ہیں۔ وہ عورتیں بالکل اچھی نہیں ہیں۔ میں ان کی بات بالکل سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ میرے ذہن میں بس یہی خیال آیا کہ شاید آنٹی بوڑھے ہونے کی وجہ سے اول فول باتیں کر رہی ہیں۔ وہ کہنے لگی یہ عورت لمبی ہے، اس کے منہ پر کالا نشان ہے، بہت لمبے بال ہیں، تم کو دیکھ کر مسکرا رہی ہے، یہ تم کو پسند کرتی ہے، تم اس سے ملنے نہیں جاتی اس لیے یہ تمہارے پاس آ گئی ہے۔ یہ بہت اچھی عورت ہے، لیکن اس کے ساتھ جو عورتیں ہیں وہ اس کی دوست نہیں ہیں، نہ ان کو یہ اپنے ساتھ لے کر آئی ہے۔ وہ عورتیں تم کو تنگ کریں گی۔ میں اس وقت بہت گھبرا گئی اور خیال آیا شاید یہ آنٹی پاگل ہیں۔ میں اپنی بیٹی کو اٹھا کر ادھر سے تیزی سے واپس ہوٹل کی طرف آ گئی۔ بھائی جب واپس آیا تو میں نے اس کو یہ بات بتائی اور کہا میرا دل بالکل نہیں لگ رہا ہے یہاں پر، تم پلیز میری واپسی کی ٹکٹ کروا دو۔ بھائی یہ بات سن کر بہت ناراض ہوا اور اس نے ناراضگی میں امی کو کال ملا دی۔ خیر امی نے مجھ سے جب پوچھا تو میں نے ان کو یہ ساری بات تفصیلاً بتا دی کہ وہ آنٹی ایسے ایسے کہہ رہی تھیں کہ ایک عورت ہے اور لمبی ہے، لمبے بال ہیں، لیکن جیسے ہی میں نے امی کو یہ کہا کہ چہرے پر کالا نشان ہے تو میری امی ایک دم چونک گئی۔ انہوں نے پھر سے مجھے پوری بات بتانے کو کہا۔ پھر امی نے تھوڑی دیر بعد مجھ کو ایک تصویر واٹس ایپ کی۔ میں بھی تصویر دیکھ کر چونک گئی، بالکل سیم ویسے ہی حلیے کی ایک تصویر تھی۔ امی نے کہا جب تم نے منہ پر کالا نشان کی بات کی تو میں چونک گئی، تم یہ تصویر اس آنٹی کو دکھاؤ۔ میں نے امی سے کہا مجھے کچھ بتائیے تو صحیح، یہ کون ہے؟ تو امی نے کہا کہ یہ ان کی ایک دوست تھی جس کی اولاد نہیں تھی، اور جب میرے ہاں تیسری لڑکی یعنی کہ تم پیدا ہوئی
تو اس نے مجھ سے تم کو مانگا، لیکن میں نے صاف منع کر دیا۔ یہ کہتی تھی کہ یہ کہیں بھی رہے، یہ میری ہی بیٹی ہے، اور تمہارے بچپن میں یہ گھر بہت آیا کرتی تھی صرف تم سے ملنے کے لیے۔ تمہارے بچپن میں ہی ایک ایکسیڈنٹ میں اس کا انتقال ہو گیا۔ مجھے بھی اب کچھ یاد آیا کہ امی اکثر ان آنٹی کا تذکرہ کیا کرتی تھی، لیکن کبھی ہم لوگوں نے ان کو دیکھا نہیں تھا۔ امی نے جو تصویر بھیجی تھی وہ ماموں کی شادی کی تھی جس میں ان آنٹی نے شرکت کی تھی، تو ان کی اسٹیج کی ایک تصویر امی کے پاس موجود تھی۔ خیر، میں ساری رات سوئی ہی نہیں، صبح ہوتے ہی سیدھی ان گھروں کی طرف روانہ ہو گئی، لیکن وہ آنٹی مجھے وہاں نظر نہیں آئی۔ میں نے لاکھ ڈھونڈنے کی کوشش کی، وہاں کے مقامی لوگوں سے پوچھا، لیکن ان آنٹی کا نام تو مجھے معلوم نہ تھا۔ وہ لوگ کبھی کسی بوڑھی عورت سے مجھے ملا دیتے، کبھی کسی عورت سے، لیکن 2-3 گھنٹے میں بھی مجھ کو وہ آنٹی نظر نہ آئی۔ اس کے دوسرے دن بھی میں نے جا کر پوچھا، لیکن کسی کے سمجھ میں میری بات نہ آئی۔ خیر، کراچی واپس آ کر جب امی سے ملاقات ہوئی تو امی نے کہا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کیا کروں، ہم ان کے گھر چلتے ہیں۔ ہم لوگ شام میں ہی ان آنٹی کے گھر گئے۔ ان آنٹی کا تو انتقال ہی ہو چکا تھا، ان کی ایک بیوہ بہن تھی، اپنے بیٹے کے ساتھ رہتی تھی اسی گھر میں۔ انہوں نے بھی وہی باتیں کی کہ وہ بہت پیار کرتی تھی تم کو، بیٹیوں کی طرح۔ ہم نے ان کو پورا واقعہ بتایا۔ انہوں نے ہم کو کہا کہ بیٹا تم ایسا کرو، تم اس کی قبر پر جاؤ۔ پتہ نہیں کیوں جب انہوں نے یہ بات کہی تو ایک دم میرا دل ہونے لگا کہ مجھے ضرور جانا ہے۔ میری امی بالکل جانا نہیں چاہتی تھی کہ چھوٹی بچی ساتھ ہے، لیکن مجھے نہ معلوم کیا ہو گیا کہ اگر میں نہیں گئی تو کچھ ہو جائے گا۔ میں نے ضد کی اور ان آنٹی نے اپنے بیٹے کے ساتھ ہم کو قبرستان بھجوا دیا۔ میں بتا نہیں سکتی کہ گاڑی سے اترنے کے بعد اس قبر تک جانے تک میری کیا حالت تھی۔ میرا رواں رواں کھڑا ہوا تھا، سمجھ نہیں آتا تھا کیا کیفیت ہے۔ امی بعد میں بتاتی ہیں کہ میں بالکل عجیب کیفیت میں تھی، کہ بچی تک کو میں نے گاڑی سے نہیں نکالا، اور اسے بھی عجیب بات یہ ہوئی کہ اس لڑکے کے بتانے سے پہلے ہی میں اس قبر تک پہنچ گئی۔ مجھے کچھ یاد نہیں کہ میں کیوں اس قبر پر بھاگ کر رک گئی۔ مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا کہ قبر وہ ہے کہاں پر، لیکن میں بھاگی اور اسی قبر پر جا کر رک گئی۔ میری امی بتاتی ہیں کہ میں قبر پر بیٹھ کر روئے جا رہی تھی، بہت روئی۔ وہ لڑکا جو ہم کو لے کر گیا تھا بہت گھبرا گیا۔ پھر امی مجھے زبردستی گھر لے کر آئی، لیکن میں اپنے حواس میں جب آئی تب میں گاڑی میں بیٹھی ہوئی تھی، اور اپنے حواس پر قابو آتے ہی مجھے بہت سکون محسوس ہوا، مجھے بہت اچھا لگنے لگا۔ بعد میں حالات بہت بہتر ہو گئے، میرا موڈ اچھا رہنے لگا، جو ہسبینڈ سے بات بات پر لڑائی ہوتی تھی سب ختم ہو گئی۔ معلوم نہیں جہاں مجھے ان کی ہر بات بری لگتی تھی وہیں مجھے ان کی کسی بات پر اختلاف نہیں ہوتا۔ اب کوئی مجھ سے لڑے بھی تو آگے سے مسکرانے کو دل کرتا ہے۔ لائف بہت اچھی چل رہی ہے۔ منتھ میں ایک بار میں قبرستان جاتی ہوں ان کی قبر پر، کبھی ہسبینڈ کے ساتھ، کبھی امی کے ساتھ۔ میں نہیں سمجھ سکی کہ معاملہ کیا تھا، لیکن جب ہم گھر میں ڈسکس کرتے ہیں تو ہم لوگ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ شاید وہ آنٹی مجھے بہت چاہتی تھی اور وہ مجھ سے ملنے آتی تھی، لیکن جدھر سے وہ آتی تھی شاید ادھر سے کچھ اور چیزیں جو اچھی نہیں تھی ان کے ساتھ ساتھ میرے پاس آ جاتی تھی، جس کا برا اثر میری لائف پر پڑ رہا تھا۔ لیکن اب جب میں خود ان سے ملنے قبرستان جاتی ہوں تو وہ خوش ہیں، اور جو بری چیزیں تھیں وہ بھی واپس چلی گئی ہیں میری لائف سے۔ دوستوں، فرحت انصاری صاحبہ کی یہ کہانی سن کر لگتا ہے کہ جو آنٹی ان کو اپنی بیٹی کی طرح چاہتی تھیں وہ مرنے کے بعد بھی ان سے بہت پیار کرتی تھیں اور قبرستان میں ان کا انتظار کرتی تھیں، لیکن کیونکہ یہ سب ان کے بچپن کے واقعے تھے تو اس لیے وہ کبھی قبرستان کی قبر پہ نہیں گئی تھیں، تو وہ آنٹی ان کے پیار میں ان کی ہی لائف میں شامل ہو گئی تھی۔ اور لگتا ہے کہ قبرستان سے کچھ اور ایسی مخلوق جن کی نیت اچھی نہیں تھی
وہ بھی ساتھ ساتھ ان کے گھر میں داخل ہو گئی، جس سے ان کی لائف پر کچھ منفی اثرات مرتب ہوئے۔ جب انہوں نے قبرستان جانا شروع کیا، ان کی قبر پر حاضری دی، تو ان آنٹی کی روح کو تسکین ملا۔ آداب، نمستے، ست سری اکال، السلام علیکم۔ دوستو، اگر آپ کی لائف میں بھی کچھ ایسے واقعات ہیں جو آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں لکھ بھیجئے ہمارے ای میل ایڈریس پہ، یا اپنی آڈیو ریکارڈ کر کے ہمیں ای میل کیجیے۔ آپ اس کہانی کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کمنٹس میں اپنی رائے دیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔